فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا مرغوب اور پاکیزہ. تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت سے وحشت ختم ہو. وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے، آپ نہ جان نہ پہچان، اور آ کے بیٹھ جائے، آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ جلدی جائے، میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آگے بیٹھ گیا ہے، کبھی یوں گزارے ہو گیا آپ کا، بھئی یہ جائے گا کب پتہ نہیں، اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے آپ نے، اٹھ بھی نہیں سکتے. ٹینشن دیتا ہے نا وہ. اس کو کہتے ہیں وحشت. جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں. بلی پالتو جانور ہے، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، واہ بھئی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں. مرغی پالتو ہے، لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے، کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا. شیر آ گیا ہو، کتنا کیوٹ ہو بھائی، ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو. اور میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا، مجھے لے گئے کیج میں، کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں، پیار کریں. میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا، لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. جی پیار محبت آپ ہی کریں. اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے، ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے. تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے. اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، اژدہے پالنے کا. یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. کوئی انسان کے بچے بنو یار، کوئی حلال جانور پالو. یہ وحشتناک جانور ہیں، ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا. مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے؟ کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے. انسان بنو یار. ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا، وہ کچھ وہ کرے گا کچھ نیا. وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی، اب کچھ آگے جاؤ. وہ اژدہے پالے گا، وہ بندر پالے گا. آپ بچے پالو، اور کیا پالو؟ آپ جانور پالنا ہے، حلال جانور پالو. آدھی اس میں ترغیب ہے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی، آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ، اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں. 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی، دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی. ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے، تیسری. اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے. اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے، وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی. وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ، ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی، ابھی ہمیں ہماری کیئر کرو. وہ بچے ماں کو جا جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں، اماں غصہ کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا، اس کو کیج میں بند کر دیا. وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں، وہ انڈوں پہ بیٹھے گی، تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے. بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا، اماں کو کیا ہو گیا. اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے. سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، بیان کی نا، جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ، اس کو پکڑ کے رکھا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا میں، بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا، لیکن جو میں نے جہاں سے موڑا تھا نا وہ جگہ کون نہیں، وہ تو بات، وہ تو مجھے پتا ہے ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے. چلو چھوڑو. ہاں وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے. کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی، تو وہ پاگل ہیں. ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی. آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز، اینیمل لورز. یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے. اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے. اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں، وہی نہیں پیدا کر رہے تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے، ان سے محبت ملے گی، گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے. وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، گورا آخرت کو نہیں مانتا. یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے، کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے گا میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا. تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں، وحشت کسے کہتے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا، تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے؟
ٹینشن میں، کیونکہ وحشی جانور ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آگے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی؟ ٹینشن، یار کدھر آگے پھنس گئے ہم۔ بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت، یار یہ گزرے گا کب، ختم کب ہوگا، ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے۔ کھلے عام کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں اس کے، ابے تو رمضان میں یہ کر رہا ہے، تو یار یہ گزرے ٹینشن ہے یار۔ ایسی ایسی وحشت لوگوں میں ہم نے دیکھی، اللہ بچا کے رکھے ہمیں۔ ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے، غیبت نہیں ہے، ان بہت پرانی بات ہے، کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، اذان ہوئی، وہ مسجد میں آئے، ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی، ایسے ایسے نا بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے، اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں ہے۔ جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ، یار اب تو آ ہی گئے ہو، اب تو پڑھ لو۔ اتنی وحشت۔ ایک صاحب نے خود بتایا، مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے، کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے، یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو، وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی، بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا۔ تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے، دوستی لگانی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں، ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری پوری زندگی گزر گئی مسجد سے وحشت ہے ان کو، گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی، ان ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ سکون۔ وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا، دوسری عبادت کی ٹینشن، عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے۔ دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو، اللہ کا نام لینے کو، لیکن اللہ اللہ کرنا پڑے گا، سمجھتے ہو؟ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی، اللہ سے دوستی ہو جائے۔ دیکھو جس کام کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، جن کا نماز میں دل نہیں لگتا ہمت کر کے ایک ہی دفعہ میں 50 رکعتیں پڑھ لیں کھڑے ہو کر، سمجھتے ہو؟ نہیں یاری میرا خیال ہے کیا کر لیں؟ 50 کم کر دی، پہلے 100 بتاتا تھا، 100 رکعتوں کی نیت مان لو، ایسی کی تیسی یار، 100 رکعتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اٹھوں گا نہیں، اور تسلی سے پڑھو 100 رکعتیں، آپ 100 کے بجائے 50 کر لیں، زیادہ ہو جائے گا میرا خیال۔ آپ دیکھیں جب یہ عمل بار بار ہوگا نا تو آہستہ آہستہ نماز میں لذت شروع ہو جائے گی۔ اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے، صبح اور شام 100 مرتبہ، اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادی بنائیں، تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں، نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں، کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو۔ اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے۔ آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا، پب جی کھیل رہے ہیں، اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، ابے کیا کر رہا ہے، ابے کبھی کتاب لے کے بھی بیٹھ جایا کر، کہتے ہیں نا ماں باپ، ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا۔ بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی، شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ، بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں،
بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں، نماز میں لگے ہوئے ہوں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو، تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں مانگیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں، اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہا ہوں ارتغل چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن. اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا، 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں، 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی، بڑی فرما بردار، دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے. گلاس سامنے آیا، اٹھا کے لات ماری، توڑ دیا اس کو. ابھی کدھر سامنے رکھا ہوا ہے؟ اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا، گردن مار کے پھینک دی اس کو. بہت شور کر رہی ہے، یوں گردن کمائی تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں، اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا گلاس پڑا ہوا تھا، لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں، پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہی، ٹھیک ہے نا. ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے، تم قرآن لے کے بیٹھا کرو، اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں، گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے، ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی. بڑھاپا برباد ہوگا، آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا، اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن، ابھی ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یار، بہترین کام کیا ہوا ہے، ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. یہ سوچ ہوگی اس کی، کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر، اس سے سکون ملے گا. تصویروں والے کمرے میں نماز پڑھنا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، جی نام نہیں بتایا، ہم نے سنا ہے کہ جس کمرے میں تصویریں یا ٹی وی وغیرہ ہو تو اس کمرے میں نماز قبول نہیں ہوتی، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جہاں تصویر عزت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، کوئی بھی تصویر، ابا دادا کی تصویریں لوگ دیواروں پہ لٹکا دیتے ہیں، تو اصولی طور پر تو اس کمرے میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے. صحابہ کرام سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ جس جگہ پہ کوئی تصویر ہوتی تھی وہ جاتے ہی نہیں تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورۃ حیوان او انسان. جس کمرے میں انسان یا جانور کی تصویر ہو تو وہاں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے. تو اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ جہاں تصویر باقاعدہ، یہ نہیں کہ جو اخباروں میں نیچے تصویریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو پراپر باقاعدہ کسی نے اپنے ابا دادا کی تصویر لگائی ہوئی ہو یا کوئی مجسمہ لگایا ہوا ہو، تو ایسی جگہ پہ جانا ہی جائز نہیں ہے. لیکن بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ اب اس میں ابتلا بہت زیادہ ہوگی. ابتلا کا مطلب اب اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے. یعنی اتنا لوگوں نے گھروں میں تصویروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ اس عمل سے اجتناب کریں کہ کسی کی ایسی جگہ پہ جائیں نہیں جہاں تصویر لٹکی ہو، تو پھر بہت زیادہ حرج ہے اس میں. تو کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے تغیر سے چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ شریعت کا مقصد اس عمل کے روکنے سے مقصد یہ تھا کہ وہ گناہ میں لوگ، اس گناہ میں لوگ مزید آگے نہ بڑھیں. تو بائیکاٹ اس لیے کیا جاتا تھا. اب تو اتنا ہو چکے ہیں کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی، آپ یعنی کہیں جا ہی نہیں سکتے، بہت ساری جگہوں پہ اب تصویریں. تو اس لیے احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ نہ جائیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو پھر گنجائش بھی ہے جانے کی. لیکن اتنا ضرور کر دیا کریں کہ جب کسی تصویر والی جگہ پہ کسی بھی ضرورت سے جانا ہو تو اہل خانہ کو تنبیہ ضرور کر دیا کریں. موقع جیسا ہی ملے ان کو بتا دیا کریں کہ بھی یہ جو آپ نے دیواروں پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. بس اتنا کہہ دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں. باقی اس جگہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ گناہ والی جگہ ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر یعنی بعض دفعہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہوٹل میں تصویر لگی ہوئی ہے یا کسی گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے، آپ اس کو ہٹائیں گے تو مالک جو ہے غصہ ہو جاتا ہے. تو پھر مجبوری میں آپ پڑھ لیں وہاں، کیونکہ مجبوری ہے. ہم لوگ جب اٹلی گئے تو وہاں اٹلی میں جب ہم نے ہوٹل میں اسٹے کیا نا تو وہاں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھی دیواروں پر نا، اور تصویریں بھی بڑی بیہودہ قسم کی تھیں. تو ہم نے کیا کیا، ہم 3 دوست تھے تو ہم نے ان تصویروں کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ ان تصویروں کو چھپا دیں ہم،
اور پھر ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور رہے بھی وہیں پہ. تو کیا ہوا ہے کہ جی جو ہوٹل کا جو بھی مینیجر تھا نا، جب ہم سے رینٹ وصول کرنے کے لیے آیا، ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ آیا تو اس نے ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھا اور تھوڑا خوش بھی ہو رہا تھا. پتہ نہیں کیوں خوش ہو رہا تھا، ہم تو سمجھ رہے کہ شاید نماز کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے. اور دیکھ رہے تصویروں پہ اوپر جو ہے نا، ہم لوگوں نے وہیں ہوٹل میں جو بستر کی چادریں تھیں وہ تصویروں پہ ڈالی ہوئی ہیں. اچھا نماز کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو مجھے کہتا ہے یوں ہے ایسے ویلڈن کہ یعنی آپ نے گویا بڑا، مجھے ایسا لگا کہ انگلش بھی نہیں آتی تھی اس کو، وہ اٹلی زبان اٹالین نہیں آتی ہے اس کو، تو اشاروں سے بات کر رہا تھا کہ جی ماشاءاللہ. مجھے ایسا لگا کہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویروں پہ جو ہے نا یہ کپڑا ڈال کے آپ عبادت کر رہے ہیں. تو ہم تو بڑے خوش ہوئے ماشاءاللہ دی، کتنا اچھا غیر مسلم ہو کے بھی ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویریں چھپا دی. بعد میں اس سے مجھے ہمارے جو ساتھ تھے ازمان بھائی جو گئے تھے، تو جھگڑے کی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا کیا کہانی ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے یہ تم لوگوں نے جو چادریں استعمال کی ہے نا، بیڈ پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے، یہ چادر تم نے جو تصویر پہ ڈالی ہے، اس کا تم نے چادر استعمال جو الگ پرپس کے لیے کی ہے، یہ تو سونے کے لیے تھی، تو اس کے الگ سے کرایہ دو مجھے. تو میں نے کہا واہ واہ، تبھی وہ ویلڈن کر رہے. تو اب آپ دیکھو کہ ہم تصویر ہٹا کے چھپا دیتے تو وہ کتنا غصہ ہوتا اور کیا کرتا ہمارے ساتھ. تو جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر اس کو اپنی بھی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں، لوگوں کی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں. تو اصولی طور پر مسئلہ یہی ہے کہ تصویر والی جگہ پہ جانا بھی جائز نہیں ہے اور نماز بھی جائز نہیں ہے. لیکن ابتلا بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ اس میں مبتلا ہے تصویر سازی کے جرم میں. تو اب اگر آپ اوائڈ کریں گے تو زندگی آپ پہ تنگ ہو جائے گی. الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق. فقہ کا ایک قاعدہ ہے جو قرآن و حدیثی سے فقہا نے نکالا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان میں حرج واقع ہونے لگا ہو تو پھر شریعت میں اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس میں حرج نہ ہو تو پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو تصویر کا مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ہے کہ ابتلا بہت زیادہ ہے. تو حتی الامکان کوشش کریں ایسی جگہ پہ نماز بھی نہ پڑھیں اور جائیں بھی نہیں. مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے، اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ملے گا. سیاست کا حصہ ہے. زبانوں پہ کیا کرو؟ کنٹرول. زبان پہ کنٹرول کرو. زبان سے نہ کسی کی مخالفت میں حد سے آگے نکلو، نہ کسی کی حمایت میں حد سے آگے نکلو. کنٹرول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان الٹے منہ جہنم میں ڈالے گی. یہ زبان ہے جو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو. اعتدال سے بھائی. دوسرا، جو لوگ میمز بناتے ہیں، اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو. یہ غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا آگے مت جاؤ. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا. وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، سدھر نہیں رہا تھا وہ بچہ. بڑا پرانا واقعہ ہے لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. ان سے سبق ایسا ملتا ہے. تو باپ نے کہا کہ بھئی یہ میرا بیٹا سنبھل نہیں رہا ہے، مدرسے سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں ہے. تو ہمارے استاذ وہ بہت ہی شفیق استاذ ہیں نا، ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی پہ. باپ نے بھی جب کہا کہ بھئی ایک دفعہ تو آپ اس کی ٹھکائی لگا دیں، تو انہوں نے ایک دفعہ لگائی اس کی ٹھکائی لڑکے کی. وہ پھر بھی نہیں سدھرا. پھر ان کے والد نے کہا حضرت سختی کریں اس کے اوپر. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا، میں بگڑ جاؤں گا. جب ایک دفعہ ہاتھ چلتا ہے نا انسان کا، گالیاں والیاں، پھر یہ فری اسٹائل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں، گالی پہ ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں؟ فیل. اور یہ ہے، ہاتھ بھی انسان کے ایسے ہی چل جاتے ہیں. اب جو بیویوں کو مارتے ہیں نا، شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو، اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ چل جاتا ہے. پھر بات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں. تو جنگلی بن جاتے ہیں اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بالکل ہی ختم. تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو.
یا تو عورت پاورفل ہو, بعض اوقات خاندان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نٹ بولٹ داماد کے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ. تو یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی خوب سمجھ لو, جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نا, گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں. آپ کی بیوی اگر کسی این جی او کے پاس چلی گئی نا اپنے حقوق کے لیے, تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا. وہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے. یہ تو سمجھانا چاہیے نا, اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے. لیکن یہ خوب سمجھ لو, اگر کوئی خاتون این جی اوز کے پاس, کسی بھی این جی او کے پاس چلی گئیں, تو اب وہ این جی او اس کا بیڑا غرق کر کے ہی, عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی. یہ ذہن میں رکھنا, زندگی بھر کے لیے بربادی. لیول لگا ہوگا اچھا, لیکن بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا, کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لیے. میں جو بار بار خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں, فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں, اس لیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا, وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک بولتے کیوں نہیں ہے نہیں. اور کام بھی وہی کر, ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا, کام کیا کر رہے ہیں ہم, وہ کام بھی وہی کر, پیسہ بھی اسی پہ خرچ کر رہے ہیں. توڑو ان کو, کیا کرو, بھائی کو بہن سے توڑو, شوہر کو بیوی سے توڑو, بیٹی کو باپ سے توڑو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹی کو باپ کا باغی بناؤ اور ماں کا بھی باغی بناؤ. بہن کو کس کا باغی بناؤ؟ بھائی کا باغی بناؤ. بیوی کو کس کا باغی بناؤ؟ شوہر کا باغی بناؤ. بہو کو کس کا باغی بناؤ؟ ساس سسر کا باغی بناؤ. جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمائے خرچ ہو رہے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے یو آئی آتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں جو بھی آئے اس ٹاسک پہ ہم نے کام کرنا ہے. لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے, جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں, تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا, وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع ملا ہے خاندان توڑنے کا, اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے. اور افسوس کی بات یہ, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات, میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوایا, مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو آپ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہو. تو بات صحیح ہے یار, یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں. اس نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ہے ڈاکٹر تو خود نفسیاتی ہے, تو یہ غلط جملہ میں نے کہا, ماہر نفسیات کہنا چاہیے. بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں, بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے بیچارہ, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج, کیونکہ ہمارے ہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا وہ گوروں سے لی جا رہی ہے. زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں بولو؟ وہاں سے. تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے, وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے, مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے. لوگ بڑے, ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں, ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں. ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ, ایکچولی آپ بچے کو, میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم گیا تھا, تو میں نے کہا نو پرابلم, اٹ از اوکے, اس طرح کر کے. اس سے تو بچے کی ویسی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدھ بچہ کیا ہے, یہ تو ویسی غریبی میں پل جائے. کہ بچے کہاں ہیں ان لوگوں؟ بچے تو ہم لوگ کے ہیں الحمدللہ. ان کے کہاں بچے ہیں یار؟ ان سے پوچھو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے. یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا, جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا. اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا, ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا, چاند پہ پہنچ گیا, تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل. جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں. اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں وہی, اور وہ بھی ہماری نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. ہماری ہوتی تو یہیں کے ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے, امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی؟ یہیں کے سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے, ایک پاکستانی کا. تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے, حکمران ہے جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا ہمارا, تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئیں. تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے
کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے؟ برائی لگتی ہے. تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے. تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی. ماہر نفسیات جو ہے نا, وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا, وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا. اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے. کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی. چند اصول تو ہیں, وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے, لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا, عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا. سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے, ایسی کی تیسی, ختم. ٹینشن کیا ہوئی؟ ختم. اور مسافر خانہ بھی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو کے ختم نہیں ہو جاتے, کیونکہ ایسا مسافر خانہ ماننے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے. ختم, اچھا لے بھائی, ابھی ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ چیز چھن گئی, یہ چیز چھن گئی, ایک دن سب کچھ ہی چھن جائے گا, تو اس سے ٹینشن کم ہوگی بڑھے گی؟ سے تو بڑھے گی. تو موت ہی تو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے. اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا, آپ اس کو کہہ رہے ہو دیکھو, وہ کہہ رہے میری گاڑی چوری ہو گئی, میں بہت اسٹریس میں ہوں. تو ہم کہیں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے, ایک دن سب ختم ہو جائے گا. تو ہم اس کو اس کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اس وقت تو وہ کہہ لے گا ہاں یار سب ختم ہو جائے گا, تو ابھی ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا. لیکن گھر جب جا کے اکیلے میں جب غور کرے گا نا, بولے گا یہ تو بڑی ٹینشن میں ڈال دیا مجھے. ابھی تو صرف گاڑی ختم ہوئی ہے, کل گردہ بھی ختم ہو جائے گا, آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی, قبر میں مرا ہوا ہوں گا. اب یہ کیا ہے؟ تو اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی میرے بھائی. ٹینشن کیا ہوگی؟ خطرہ ہے, 100% ضروری نہیں, لیکن امکان ہے کہ بڑھ جائے. بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, صرف ایک زندگی باقی ہوتی ہے آپ کی, نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل. تو جوان آدمی بڑھاپے کا سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے, یہ ٹینشن میں جاتا ہے. تو چیزیں ختم ہونے کے سے ٹینشن کم نہیں ہوتی, ٹینشن بڑھتی. ہاں جب ٹینشن ختم ہوگی, جب آپ کو پتا ہے یہاں جو ٹینشن ہے اگر صبر کیا, پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے ہے, خود بخود نہیں, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں, یہ اللہ کی طرف سے, اور آگے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کس کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ بچہ گم گیا. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اعلم من اللہ, میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ سے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں, ساری زندگی روتے روتے گزری, مگر ایک تسلی بھی ہے. رونا غیر اختیاری چیز ہے, اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. بلکہ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ رونا بہتر ہے نہ رونے سے. نہ رونا اس کی علامت ہے آپ شوق میں گئے ہوئے, پتہ نہیں کھوپڑی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. رونا تو اس کی علامت ہے پورے 14 طبق آپ کے ابھی صحیح ہیں, سیٹنگ پہ چل رہے ہو آپ. غم کی بات پہ رونا آ رہا ہے, خوشی کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے. بعض لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا, لطیفے پہ ہنستے ہیں, یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے نا, اتنا اچھا لطیفہ سناتا ہوں پھر بھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے. تو مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے یار یہ بندہ ہے کیا ہے. نارمل آدمی خوشی کی بات پہ خوش ہوگا, غم کی بات پہ کیا ہوگا, اس کو غم ہوگا, رو کے اظہار بھی ہوگا اس کے غم کا. تو یہ تو حصہ ہے زندگی. اس سے آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے معاملہ. وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. تو یعقوب علیہ السلام کو کیسی تسلیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کتنی پریشانیوں میں. قوم جب کہتی ہے ہم تو اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے, تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم, اللہ سے امید ہے وہ تم پر رحم کرے گا, وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور صرف مصیبتیں دور نہیں کرے گا, تمہیں زمین کی حکومت دے دے گا. ارے بھائی غلام قوم ہے اور الیکشن کا بھی رواج نہیں تھا, تو کیسے حکومت آ جائے گی؟ اللہ سے امید ہے. استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو, صبر کرو. ان الارض للہ, یہ تسلی کا جملہ ماہر نفسیات کے پاس جو گوروں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جملہ نہیں ہے. ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو جس کا مالک ہے وہ اٹھا کے دے دے گا. اب دیکھو ایک بات ہے, آپ کسی ایک بہت بڑی خوبصورت لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو, یا آپ کا دشمن گھوم رہا ہے, ایک V8 میں گھوم رہا ہے آپ کا دشمن, آپ اسے دیکھ دیکھ کے جل رہے ہو, حسد کھا رہے ہو, ہائے 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 ایک تو میرا دشمن, میں گدھے پہ اور یہ
اتنی بڑی گاڑی میں ایک بندہ آ کے کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میری ہے اور تو میرا ماموں ہے, فکر نہ کر, یہ میں اس سے لے کے تجھے دے دوں گا. اب ساری ٹینشن کیا ہو گئی, ختم. جب آپ کو پتا چلے گا مالک یہ ہے, پہلے آپ سمجھ رہے تھے شاید وہ مالک ہے تو آپ ٹینشن میں جا رہے تھے, جب آپ کو پتا چلے گا وہ مالک ہے ہی نہیں ہے, وہ بھائی مالک کون ہے, یہ صاحب ہیں, یا میرا باپ میرا اس کا مالک ہے, ماموں کو بھی چھوڑو باپ, جب مثال دینی ہے تو پھر پوری خاندانی مثال ہو نا. آپ کے والد صاحب آئے, بیٹا کیوں تم جل رہے ہو, کیوں حسد میں آ رہے ہو, کیوں ٹینشن میں جا رہے ہو. آپ نے کہا ابا یہ بھی میرا کلاس فیلو تھا, یہ میٹرک میں فیل تھا اور میں A+ سے پاس ہوا تھا, آج یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہوں میں. ابا کہتے ہیں بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے, میری ہے, میں ابھی شو روم سے لے کر آیا ہوں, اس کو میں نے چلانے کے لیے دی ہے. ساری ٹینشن ایک سیکنڈ میں ختم. کسی مارے نفسیات اور گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان الارض للہ, یہ زمین کا مالک کون ہے, اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے, موسیٰ علیہ السلام تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ کر آئے تھے, یہ گوروں کی کتابیں پڑھی انہوں نے, قانون کی اور نفسیات کی کتابیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ, میری قوم زمین کا بادشاہ یہ نہیں ہے بھائی, تمہیں غلط. یہ تو اللہ میاں نے اس کو تھوڑے دن استعمال کے لیے مصر کی حکومت دے دی. تو مالک کون ہے بھائی؟ اللہ مالک ہے, جب چاہے گا اٹھا کے تمہیں دے دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں دی اللہ نے, فلاں گاڑی لے کے گھوم رہا, ہم نے یہ سوچ کے تسلی کی کہ اصل گاڑی کا مالک کون ہے, اللہ ہے, تو اللہ جب چاہے گا ہمیں دے دے گا, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق دی نہیں. یہ ٹینشن ہوتی ہے لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں میرا دوست میٹرک میں فیل تھا, آج 1000 گز کا ڈیفنس میں اس کا بنگلہ ہے اور میں وہی نالے کے اوپر میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے. میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنگلے کا مالک کون ہے, اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو میں اسی امید پہ خوش ہو گیا تھا بغیر گولی کھائے, ڈپریشن کی گولی کھائے بغیر, کہ بھائی اصل مالک تو اللہ جب چاہے گا مجھے دے دے گا. اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجھے وہ ملا نہیں ہے. تو لوگ پھر اس ٹینشن میں جا رہے ہوتے کہ بنی اسرائیل کو تو مل گئی حکومت, ہمیں تو نہیں ملی, ہم کیسے تسلی میں آئے, اور آئندہ ملنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس کا بھی بھائی اللہ میاں نے, اس ٹینشن کا بھی اللہ نے علاج بتایا ہے. وہ ٹینشن کا علاج یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے, وہ ہمارا دوست ہے. دوست جب کوئی ٹینشن دیتا ہے تو وہ ٹینشن دیکھنے میں لگتی ہے, حقیقت میں نہیں ہوتی. وہ ٹینشن ہمیں اور ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے. ایک ٹیکا وہ ہوتا ہے جو دشمن سوئی چبھوتا ہے آپ کے, ایک سوئی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر چبھوتا ہے. ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیکا لگا رہا ہے چیخ تو نکلے گی, ہر ٹیکے میں چیخ تھوڑی بہت نکلتی ہے, چیخ تو نکلے گی, لیکن پیسے دے کے لگوا رہے ہوتے ہیں ٹیکا. کیوں نہیں لگایا ڈاکٹر صاحب ابھی تک, کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, پیسے دیے ہیں ٹیکا لگاؤ بھائی, انجیکشن لگاؤ. لیکن ایک ٹیکا دشمن لگاتا ہے تو دونوں ٹیکوں میں, دشمن ٹیکا لگا دے آپ فوراً خطرہ کہ زہر کا انجیکشن تو نہیں ٹھوک دیا اس نے کہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اب تو گئے. تو بھائی جو ٹینشن دے رہا ہے, دینے والے سے بڑا فرق پڑتا ہے, دینے والا دشمن ہے یا دوست ہے. اللہ اگر اسی طرح کرتا نا جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی, تو اللہ ہمیں فلانے کا بنگلہ ہمیں دے دیتا, فلانا کی گاڑی ہمیں دے دیتا, زمین آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد. اللہ کہتے ہیں دار الامتحان ہے, یہاں کسی کو دے کے آزماؤں گا اور کسی سے لے کے آزماؤں گا. جو صبر کرے گا تو اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سب کچھ میرا ہے. یہ جو ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ جس کو تم دیکھ کے سمجھ رہے ہو یہ اس کا ہے, یہ اس کا نہیں ہے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا, یہیں سے ختم ہو گئی ٹینشن. بھائی اس کا ہے ہی نہیں, بیوقوف آدمی کا, جو تو کہہ رہا ہے یہ لینڈ کروزر اس کی ہے اور میں میٹرک پاس A+ سے ہوا تھا اور یہ بھاگا ہوا, اس کی کہاں سے ہے؟ آزمائش کے لیے اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے اس کو دی ہوئی ہے, تھوڑے دنوں میں مرے گا, ختم. تو بھی مرے گا, تیرا جھونپڑا بھی کیا ختم. آگے اللہ کے لیے تو بھائی زمین آسمان کا مالک ہے, پھر بڑے بڑے بنگلے اللہ میاں کے پاس, جنت ہے, نہریں ہیں اس میں, شہد کی نہریں, فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایسے پانی کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی, لذیذ نہیں ہوں گی, لذت ہوں گی.
وانہار من عسل مصفا، صاف ستھرا شہد، لبن لم یتغیر طعمہ، ایسا لبن جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا، غرفی غرفات آمنون، ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں یہ امن سے رہیں گے۔ آج دولت کے ساتھ جب کوئی رہتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے اس کو چھن نہ جائے، چھننے کا خوف نہیں ہوگا۔ اور ایسے گھنے باغات، آبشاریں، نہریں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 1000 گز کے بنگلے بھائی، ان کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے۔ تو تمہاری گاڑی ایک بندے کی 1 to 5 چھن گئی، اچھا انہی دنوں میں میری بھی 1 to 5 چھنی تھی لیکن مجھے مل گئی تھی، خیر تو اس کی بھی چھن گئی، نہیں ملی، تو ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ W11 ہے نا، سفر کیا کر۔ روتا مادی چیزوں پہ روتا ہوا بالکل بھی اچھا، انسانوں کے بچھڑنے پہ روئے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، انسان کی ایک ویلیو ہے۔ مادی چیزوں پہ بچھڑنے پہ رو رہے ہو یار تم، اس میں تو آنسو بھی نہ بہایا کرو پیسے چھننے پہ۔ جب کوئی آ کے روتا ہے مفتی صاحب میرے 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا، آنسو، حقیقت بتاؤں آپ کو، میرے دل میں اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے۔ اس پہ رو رہا ہوں نا، بیوی مر گئی، آنسو، دل چاہتا ہے اس کو گلے لگاؤں کہ یار بیوی سے محبت کرتا تھا۔ عورت رو رہی ہو یا باپ رو رہا ہو بیٹے کے بچھڑنے پہ، بھائی رو رہا ہو بھائی کے بچھڑنے پہ، تو انسان کی تو ایک کیا ہے، ایک ویلیو ہے نا، یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے، تو بچھڑنے پہ روتے ہیں، تو یہ قابل تعریف ہے یہ عمل۔ جو نہیں رو رہا اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ابے تو کیا کوئی تیرے کو پتھر ہے، لیکن جو دولت کے بچھڑنے پہ روتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ٹینشن نہیں ہوتی، وہ تو ہوتی ہے، لیکن اتنی کہ رونا شروع کر دو، بلند ذوق نظر نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اسی طرح جو معشوقہ کے بچھڑنے پہ رو رہا ہے، یہ بھی بلند ذوق نظر۔ اتنا عشق میں آگے جاؤ نہیں میرے بھائی، اتنا عشق میں آگے جاؤ ہی، اعتدال رکھو۔ اور جو جس معشوقہ پہ تم پاگلوں کی طرح مر رہے ہو نا، سوچ لو اس کا بڑھاپا بھی آنے والا ہے کل، تھوڑی سی آڑی ترشی ہو گئی تو پھر دیکھنا کون مرتا ہے۔ عاشق کے دعوے دیکھو نا، ایسے مجھے پاکیزہ محبت اور پاکیزہ واکیزہ محبت، پاکیزہ محبت ہے تو یہ پھر 90 سال میں کر کے دکھانا یہ والی محبت، اس سے جب یہ 90 کی ہو جائے گی۔ اور جو پرانی فلموں کی ہیروئنز ہوتی ہیں نا 75 کی، ان کی تصویر دیکھا کرو 2021 میں کیسی لگ رہی ہیں وہ، تو وہ ہیروئن ہو کے ایسی لگ رہی ہوگی تو تم سوچو کہ تمہاری والی تو کیا ہوگی، وہ کیا لگے گی۔ تو یہ ڈسٹیمپر ہوا ہوا ہے، تھوڑا سا کیا ہوا ہوا ہے، ڈسٹیمپر ہوا ہوا ہے، بس اس کے کہانیاں ہیں۔ اور تھوڑا سا ڈسٹیمپر اترنا شروع ہوا، اور اب تو میک اپ سے ہی اتنا ڈسٹیمپر ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا سچی مچی والا کون سا ہے۔ وہ ایک آدمی کی شادی میں سچا واقعہ چند دن پہلے میرے پاس آیا کہ میں نے دلہن کو میک اپ میں دیکھا تھا، جب پہلی رات میں منہ دھو کے آئی تو میں تو بے ہوش ہونے لگا، واقعی وہ بے ہوش، اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا ایسے عجیب حالت ہو گئی تھی اس کی۔ تو مجھے خیال ہوا بعد میں، اس کے جانے کے بعد ایک آئیڈیا ذہن میں، اس کو تو میں نے مشورہ دیا بھائی اب اللہ کا نام لے کے صبر کرو یار، گزارا چلاؤ، تم نے دیکھا کیوں میک اپ میں، بغیر میک اپ کے دیکھ لیتے اس کو۔ کہہ رہے وہ دیکھنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ لڑکی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، میک اپ ایسے ایسے آ رہے ہیں بالکل، وہ اس کے الفاظ تھے 180 ڈگری پہ نکلی وہ، تو بہت زیادہ ٹینشن میں تھا، بہت زیادہ ٹینشن میں، بالکل ایسا لگ رہا تھا مر جائے گا غم سے۔ تو میں نے تو اس کو مشورہ دیا کہ غور کر لو یار، اس کو بھی، اب اس کو بیچاری کو چھوڑو گے تم کہاں بچیاں طلاقوں کے بعد، کہ ماں باپ پر کیا قیامت گزرتی ہے، اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو۔ تو کہہ رہے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے کہا دھوکہ تو سبھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، بچی کو جب کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا تو کچھ تو زینت اختیار کی جاتی ہے نا، تو آپ کا فرض تھا کہ اپنی ماں بہنوں کو کسی ٹائم پہ اچانک بھیج کے دکھا لیتے۔ خیر وہ بالکل ہی 180 ڈگری پہ نکلے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، اس کو بھی رکھیں ایک اور بھی کر لیں۔ تو وہ کہہ رہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ان کے جانے کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی، وہ پھر وہ بندے کا نمبر بھی نہیں تھا ورنہ میں فون کر کے بتاتا کہ یار وہی والا میک اپ جو جس میں آپ نے دیکھا تھا نا، اب جب آپ شام کو گھر پہ آتے ہو تو بیگم کے پاس ایک بیوٹی پارلر کھلوا لو، بولو یہی ڈیزائن چاہیے مجھے رات کو۔ بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ بندہ بھی مالدار ہے، مالدار آدمی ہے، تو میں نے کہا اس ڈیزائن میں تو پسند آئی تھی نا، اس نے ہاں اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تو بس مسئلہ حل ہو گیا، کیا خیال ہے؟
بھائی جب شام کو آفس سے گھر آؤ, بیگم کے قریب وہی بیوٹی پارلر یا وہی خاتون جس نے بیگم کو تیار کیا تھا, ان کو ہر منتھلی کچھ پیسے بانٹ دو, پیسے دے دو منتھلی, ان کو تنخواہ پہ رکھ لو. مجھے یہ والا ڈیزائن چاہیے بھائی شام کے وقت میں, بس وہ ڈیزائن. تو یہ بھی ایک حل ہے بہترین. اور آج کل مرد بھی بیوٹی پارلر سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوئے ہوتے ہیں. یہ دھوکہ صرف یک طرفہ نہیں ہو رہا, آدمی بھی سارے پھوڑے پھنسے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس سے بھرائی ہوتی ہے. وہ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 18 سال کا لونڈا ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں. ایسے کالے کولے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سفید بالوں کو ایسے اسٹائل سے کیا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی بہت دھوکے ہوئے ہیں. خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں, ہم تو بھائی یہ بات لے کے ٹینشن دور کرنے کی بات میں کر رہا تھا. کس کی بات کر رہا تھا؟ ٹینشن دور کرنے کی. اچھا, مجھے بعض لوگ بہت کہتے ہیں آپ ایسے مزاح والے انداز میں بات چیت کرتے ہو, مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. میں ٹاپک ٹینشن ختم کرنے کا کر رہا ہوں, اور میں ایسے ڈراؤں آپ کو, اور جس سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے, تو آپ کو سوچو یار. اور میرا یہ اسٹائل اس لیے بھی ہے کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق ہے. پہلے علماء جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے تھے, لوگوں کو رلایا کرتے تھے. میرے بھی پرانے بیانات زیادہ رلانے والے ہی ہوتے تھے. جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے میرے پہلے بیانات اس اسٹائل میں نہیں ہوتے تھے. اس میں خوف کا عنصر زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ پہلے ہی لوگ گھروں میں رو رہے ہیں, سیاسی حالات میں الگ رو رہے ہیں, گھروں کے اندر الگ رو رہے ہیں. تو یہاں بھی اگر روئیں گے تو یہ تو بیچارے بالکل ختم ہو جائیں گے. بالکل یہ اٹھنے کے قابل یہ قوم. مولویوں سے بھی لوگ مسجدوں میں دور بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے. کہہ رہے ہیں وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا. ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ. جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے, جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمارا اسٹائل چینج نہ کرواؤ, یہ نیچرل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مسلسل لوگ روک روک کے, روڈوں پہ روک روک کے, آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن میں لے نہیں رہا نام, کہ یہ نہ کریں, یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں. تو بھائی جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے آئے, نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا میں. بہت سارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان سے بیان سنیں. میں خود بعض علماء کے بیانات سنتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے جا کے. میں جب اجتماع میں جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی جاتا ہوں تبلیغی اجتماع میں, تو اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوں. آپ بزرگوں کے بیانات سننے جاتا ہوں, میں اپنی اصلاح نیت ہوتی ہے میری. تو اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی, وہ ٹینشن تو اصل ٹاپک نہیں تھا اصل. ہاں تو میں یس کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی 4 چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں, تو اس میں ایک بغض ہے. یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, عشق, عقیدت, بغض اور مجبوری. بغض کو آسان اردو میں نفرت, جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو بس پھر اسی کے خلاف جاتا ہے. طلاقوں کے بعد ہوتا ہے. سیاست کی مثال تو سمجھ میں آ گئی نا, سیاسی مثالوں میں. اور ہم گوروں میں بھی ہر چیز کو, گوروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی. اب ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ وہ لوگ آ کے بچے تربیت کرنے کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو کیا پتا بچے کیسے پالے جاتے ہیں. میجورٹی, سارے برے نہیں ہیں ان میں, وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اور ان کے اسٹائل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بچے سنبھل نہیں رہے ہیں. اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان سے سنبھل نہیں رہے. یاد رکھو جو چیز گفٹ ہوتی ہے نا, اگر اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل بن جائے تو پھر وہ گفٹ رہتی نہیں ہے. اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے, یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو. اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے؟ بولو نا, گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. دیکھو ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا, تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے. ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے. چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, ہیروئن میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو, یا بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے اخلاق خراب کر دیے.
بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے تو ہر دفعہ طنز والا لہجہ ہوتا ہے, بگاڑتے ہیں باقاعدہ. تو اب مجھے بتاؤ, مٹھائی کا ڈبہ کوئی گفٹ دے کے گیا آپ کو, تو اس کو تھوڑا سا تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو, یار فریج میں رکھ دو, ایک ہفتے کے اندر اندر کھا لو, یہی ہوگا نا. اور ذرا ٹائم پہ کھاؤ, ایسا نہ ہو کہ 6 لڈو کھا لیا آپ نے, ایک دم شوگر ہائی ہو گئی ہے, پیٹ خراب ہو گیا, ایک کھا لو 2 کھا لو. ہر گفٹ کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے, لیکن بہت زیادہ سنبھالنا پڑ جائے تو وہ گفٹ نہیں رہتا, وہ ٹینشن ہے. مثال کے طور پر مٹھائی کے بجائے کوئی گرنیڈ گفٹ میں دے کے چلا گیا, ڈبہ کھولا تو 6 گرنیڈ ہیں, اس میں پن نکلی ہوئی ہے, اور کہہ رہے یہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام آئے گا, کبھی دشمن سے مقابلہ ہوا, آپ کہو گے میرے کام بعد میں آئے گا, یہ مجھ پہ پہلے پھٹے گا. فوراً آپ رابطے کر رہے ہو کہ ماہرین گرنیڈیات سے, ابے بھائی یہ پھٹ نہ جائے, کوئی بچہ نہ اٹھا کے پھینک دے, یار کیا کرنا ہے, یہ گفٹ ہے, یہ تو عذاب بنا دیا میرے لیے. مثال کے طور پر اور آسان, ایک صاحب مجھے بکری کا بچہ گفٹ دے کے چلے گئے. بکری کا بچہ تو تھوڑا سا بڑا ہو چکا تھا, موشن لگے ہوئے ہیں اس کو, میں اس کو کھلا رہا ہوں, وہ کیا ہوتی ہے بروف, وہ نہیں ہوتی یار, ابے وہ موشن کی مشہور دوا ہے, نام فلیجل, میں اس کو فلائجل کھلا رہا ہوں, پھر اینٹی بائیوٹک کھلا رہا ہوں, اس کے دستی ٹھیک نہیں ہو رہے, پھر 10 ٹھیک ہوئے تو پتا چلا لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا, پھر وہ ایک ڈاکٹر کو بلایا, 2-4 دفعہ میں نے کہا بھائی یا تو کسی کو گفٹ دے دے یا اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا اپنے بچے پالنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں جتنا یہ, اس بیچارے کی نیت نہیں تھی ایسی, وہ تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے آگے بیمار ہو گیا ہو یا پہلے سے بیمار ہو, واللہ عالم. لیکن اس گفٹ کو جو اب میں اس کے لیے نا موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہا ہوں کہ ایکچولی بچوں بکری کے گفٹ کیسے, میں یوٹیوب پہ سرچ بھی کر رہا تھا کہ بکری کے بچے کو موشن لگے تو کیا کرنا ہے, تو میں پھر ماہر جو ڈاکٹرز وہاں سے آئے ہیں ان سے میں گائیڈنس لے رہا ہوں کہ جی یہ بچے میں بیماری ہو جائے تو کیسے. اس کا مطلب بھائی یہ بچہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے, یہ کسی نے اپنی ٹینشن آپ کو پہنائی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کا لیبل ہوتا ہے لیکن ٹینشن آپ کو بولو پہنائی جا رہی ہوتی ہے. کہ یار مفتی صاحب کو شوق ہے یہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے, تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو گفٹ قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ اس کی تربیت کوئی بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ یہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے. تبھی تو ان لوگوں نے راکٹ سائنس رکھا ہوا ہے اس کی تربیت میں نا, تبھی ان کے 2 ہوتے ہیں, 2-3 کہ بہت مشکل کام ہے, اس کو بہت زیادہ مشکل ہے, تبھی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں, وہ کر لو, پھر غالب یہی ہے کہ انشاءاللہ نیک بچہ بنے گا. پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو 100% تو بھائی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا. تو چند چیزیں ہیں, وہ چند چیزیں کیا ہیں, بچے کو برے ماحول میں بیٹھنے, بولو ابھی بول لو نا یار, اس کی دوستیاں مت کر, اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اسکولوں میں. بعض دفعہ اچھے اسکول میں بچہ بگڑ, یاد رکھو اسکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے, یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو. اسکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے, ٹھیک ہے ایجوکیشن میں بھی, لیکن نیک سب ہوتے. یہ ذہن میں رکھنا. ہمارے اسکولنگ سسٹم اور کالج اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا, وہ سسٹم نہیں ہے, وہ سسٹم ہے. تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنائے, ورنہ یہ نعمت نہیں ہے. یہ کیا, تبھی تو ان سیکولر لوگوں کے 2-3 ایکچولی پالنا بہت مشکل, ایکچولی صرف بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے, ایکچولی ایک بچے کو وہ چاہیے, وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا چاہیے ان کو اتنی زیادہ. ہر بچے کو آپ کی جو ہے نا توجہ چاہیے, توجہ, پھر اتنی فل توجہ دے کے بھی وہ عجیب سا ممی ڈیڈی سا بن رہا ہوتا ہے. وہ توجہ چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کی توجہ چاہیے, پتہ ہے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو, جو کثرت سے ہوں کھیلنے کودنے کے لیے. بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے, وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے سدھرے گا نہیں بلکہ بگڑے گا, وہ بگڑے گا. بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, خود جتنے بگڑے ہوئے ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں. دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیے. یہ فرق ہے.
اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی، ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا. اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپس میں کھیل کود کے لیے تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا؟ وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا. وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں، ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہومو سیکسولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے. کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں. کزن میرج کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نامحرم ہے وہ. خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے. سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی، وہی آپ نے شارٹ کر دیے. تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے آپ؟ اس کی فطرت چینج کر دو گے؟ نہ نہ نہ. بچہ اس فطرت کو لے کے آیا ہے کہ اس کو بچے چاہیے، وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ. بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے 2 کر دی 1 کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا؟ اڑوس پڑوس کے لونڈے لپاڑوں سے، جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا وہ. اور آگے جو سائیڈ افیکٹ ہیں بڑھاپا میں، جو بربادیاں، نہ بہویں ہوں گی نہ داماد ہوں گے، نہ خاندانی برباد، تو آپ تنہائیاں تنہائیاں تنہائیاں. بچے مارتے پیٹتے بھی ہیں ایک دوسرے کو، وہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، برداشت پیدا ہوتی ہے. اکلوتے کو تو آپ ساری اس کی چاہتیں پوری کرو گے آپ تو لاڑ پیار میں بگڑے گا وہ. بھائی دیکھو فوج کو تیار کیا جاتا ہے بارڈر پہ لڑنے کے لیے، تو فوجیوں کا ممی ڈیڈی بنایا جاتا ہے یا ٹھڈے مارے جاتے ہیں؟ اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو ٹھڈے مارو آپ، کیونکہ آپ کو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تھوڑی تیار کر رہے ہو ان کو. لیکن دنیا میں کیا ہمیشہ اس کو پھول ملیں گے؟ کانٹے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے. تو ان کانٹوں کے لیے کیا ٹریننگ کی ہے آپ نے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہوں؟ بولو نا. کہیں چاہتیں پوری ہوتی ہیں، کہیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو چاہتیں ساری پوری تھوڑی ہوں گی، زندگی میں مسائل بھی آئیں گے. اس مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے اس کو کیا ٹریننگ دی ہے؟ وہ بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے. جب بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں، شکایتی ٹٹو بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو تجربے کار ہوں یار. آپ اپنے بڑے بچے کو نماز پڑھا، ہو سکتا سستی کرے، نہیں پڑھے گا. وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوگا، ابو یہ نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے نا؟ اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا برا عمل ہے، کل میں بھی یہ کام نہیں کروں گا تو میں بھی برا ہوں. یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. میں آج اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا تو میرے بڑے بھائی بہنوں کا بہت دخل ہے اس میں. نہ ہوتے تو میں نہیں، کچھ بھی نہیں بن پاتا، میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں. تو لیکن چونکہ ہم عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں گورے کی، میں نے بتایا تھا نا، اندھا پن، عقیدت میں اندھا ہو جانا. عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. تو اب اندھے ہو گئے ہیں تو اب تربیت کہاں سے لے رہے ہیں ہم؟ انگریزوں سے، جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں. وہ تمہاری خاک تربیت کرے. اس کا مطلب تم وہ تربیتی پروگرام بچوں پہ فٹ کر رہے ہو کہ کل تمہارا بچہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا. اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے. گورا تھوڑی اس کو برا سمجھتے ہے کہ میرے بچے نے مجھے اولڈ ہاؤس میں وہ کہہ رہا ہے، میں نے اپنے ابا کو کرایا تھا تو اس نے بھی کرا دیا تو کیا ہو گیا. یہ والی تربیت آئے گی سوسائٹی میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ عقیدت میں اندھا پن. ہاں اب بچوں کی بات ہے، تھوڑی سی بات بتا دوں. پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس، دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو، مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں. رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ، قطعاً نہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو، بھائی بستر کیا ہوگا دور. ماں کی، کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ، کزن کے ساتھ بھی سوئے گا. بولو نا، نہ نہیں سوئے گا. ہاتھ کا مذاق نہیں ہوگا، دور. اور اگر دیکھ رہی ہے کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے پھر بھائی دوستی ختم. تو دور رکھیں، اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو. ایک کام تو یہ کرنا ہے. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر
سوری شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے. میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں ظہر کی نماز میں, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ, یہ کیا لگتا ہے؟ تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں بولو؟ خطرناک. اور یہ جب تک نہیں روک سکو گے جب تک اپنے بہن بھائی زیادہ نہ ہو, ورنہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بچوں سے بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو. بدتمیزی والا لہجہ اختیار بولو نا. بچوں کو آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہو تو بد اخلاقی سے بات چیت بچوں کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے. بعض دفعہ باپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, بعض دفعہ ماں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے. اندھا ہے, نظر نہیں آ رہا, ماں نے کوئی چیز منگوائی نا, بیٹا کنگھا لے کے آؤ, اب وہ نہیں مل رہا اس کو, یہ پڑا ہوا ہے, اندھا ہے, نظر نہیں آ رہا. تو آپ بھلے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے 2-2 گھنٹے کے اخلاق پہ بیانات سناؤ, بچے کے اخلاق ٹھیک ہونے والے بولو نہیں, وہ سیکھ ہی یہی رہا ہے گھر سے. اندھا ہے, ابے بھائی یہ کیا اسٹائل ہے بات کرنے کا یار. اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے بچوں میں سے کبھی کسی سے اس اسٹائل میں بات کی ہو. اندھا ہے, نظر نہیں آ رہا, بھائی وہ عجیب سا جملہ ہے یار, تم کیا اخلاق سکھا رہے ہو؟ عزت سے بات کرو, تمیز سے بات کرو. بیٹا یہ رکھا ہوا دیکھ لیا کرو یار, تھوڑا ہمارا بھی ٹائم بچاؤ, اپنا بھی ٹائم بچاؤ. اس اسٹائل میں بات کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پہلی بات آپ نے خود بھی اسٹائل کہیں سے سیکھو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. ہر وقت طنز, ہر وقت تانے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کچھ. اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا, اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد محسوس ہونا ختم. اس کو آرام محبت دو یار. ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع عنہم عصاک, لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے, روب بھی ہو. بیٹا اصل تو یہی ہے کہ کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے, پانی لے آئیے, تھوڑا خدمت بھی لو ان سے. گدھا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ. اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا. اس سے بچہ کیا ہوگا, بگڑے گا. تمیز, الفاظ تمیز کیوں, بیٹا ذرا پانی لے آؤ, ابے پانی لاؤ, یہ اسٹائل ہوتا ہے. لے تو پھر بھی آئے گا, خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا, اخلاق کی ایسی کی تیسی, بغاوت پیدا ہوگی اس میں. بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ, شاباش. ایسے شاباش کا لفظ بول دو آخر میں, کائنڈلی لگا دو. ڈیفenس والے کائنڈلی لگائیں, ہم لوگ شاباش لگاتے ہیں چونکہ ابھی پرانے لوگ ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس سے خدمت لو, یہ تو فرض ہے. ماں کو چاہیے باپ کی خدمت لے, باپ کو چاہیے بچوں سے کس کی خدمت لے, ماں کی. ماں کھانا پکا رہی ہے, باپ کو چاہیے بیٹی کو بولے بیٹا تمہاری ماں کب سے گھنٹے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہے, تمہارا فرض بنتا ہے. ہو الٹا رہا ہے, صحیح ہے نا. جب باپ خدمت لیتا ہے اولاد سے تو ماں بولتی ہے ابھی تو آ کے اسکول سے بیٹھے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, آپ نے بھی ان کو بس ہر وقت. تو اس سے بچے کے دل میں باپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خیر اب یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے, ابھی میں کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا. ابھی تو میں جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمیٹتا ہوں. تو مطلب کہ راکٹ سائنس نہیں ہے, چند چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. پھر بھی بگڑ جائے تو بگڑنے دو, ایسی کی تیسی. تو کیا کریں اب, یہی تھوڑی کہ پورا دماغ اسی پہ خرچ کر دیں. اس لیے میں کہتا ہوں اتنے بچے پیدا کرو, 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ہاں ایک ہی 2 ہی بچے ہی ہو گئے, پوری تربیت کے بعد بھی بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے. 1-2 ہی, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, تو تمہارا تو مستقبل برباد ہو گیا. اتنے ہو 2-4 بگڑ بھی گئے تو افورڈ کر سکو ان کو. سارے پھر بھی نہیں سدھرتے, اللہ کرے سدھریں سارے ہی سب کے, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے ایک آدھ آڑا ترچا نکل آتا ہے, وہ نہیں سیدھا ہوتا. تو اتنے ہوں دوسرے کے, چلو یار ایک بگڑ بھی گیا تو چلے گا. خیر